ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے۔ اب اللہ کا راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ وہ تو اللہ ہی بتائے گا۔ تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت دینا انسان کو میری ذمہ داری ہے۔ اما یأتینکم منی ہدی، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ ہدایت علم ہے، جو قرآن ہے، جو ہدایت ہے یہ اصل علم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اصل علم کون سا ہے؟ دیکھیں، بہت اہم بات ہے اور سوال ہے۔ علم روشنی ہے، العلم نور۔ اچھا دیکھیں، ایک مادیات کا علم ہے اور ایک روح کا علم ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے اور اس کی توفیق سے یہ آپ سے مخاطب ہوں۔ دو علوم ہیں، ایک مادے کا ہے اور ایک روح کا ہے، یعنی ایک ظاہر کا ہے اور ایک باطن کا ہے۔ اصل علم جو ہے وہ باطن کا ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت تو باطن ہے۔ اب ظاہر کا علم تو اس کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہماری اور زندگی کی ضروریات ہیں، مادی ضروریات ہیں، اسی طرح ظاہر کا علم اس کی تو اپنی جگہ ایک اہمیت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ لکھنا پڑھنا ہو یا فن سیکھنا ہو، کوئی بھی، تو یہ ہماری ضروریات ہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا، تو یہ مادیات کا علم ہے، یہ اصل علم نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی میں سے ہے۔ یہ ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، کیونکہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ تو اصل علم جو ہے وہ اصل انسان سے جو تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کی روح سے جو تعلق رکھتا ہے، وہ اصل علم ہے۔ اور میں اگر کہوں تو ظاہر کا اور باطن کا دو علوم ہیں، ایک ظاہر کا ہے اور ایک باطن کا ہے۔ تو باطن کا علم جو وہ یعنی اس کا ذریعہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، یعنی باطنی علوم سے میری مراد یہ ہے۔ دیکھیں، میں اگر ترتیب سے بات کروں تو وہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت تو اس کا ظاہر نہیں ہے، اس کا باطن ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے لیے تو نہیں بنایا، ظاہر کو ہمارے لیے بنایا ہے، اور ہمیں اپنے لیے یعنی آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے، یا جو بھی آپ الفاظ کہہ لیں۔ ہماری کامیابی کا تعلق دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اور ہماری اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ ہماری حقیقت جو ہے وہ باطن ہے۔ جس کا جینا ظاہر کے لیے ہوگا اس کی آخرت خراب ہوگی، اور جس کا جینا آخرت کے لیے ہوگا اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گی۔ خیر، میں علم کی بات کر رہا ہوں۔ اصل علم جو ہے وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے ہمیں دی ہے، وہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ یہ اصل علم ہے، اور یہ علم جو ہے یہ ظاہری قوتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ جو پہلی جو 5 آیات نازل ہوئی تھیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت بتائی تھی۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ علم الانسان ما لم يعلم، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یعنی دیکھیں قلم، اب یہ قلم کی الگ وہ ہے جو کہ آج میرا موضوع نہیں ہے. اول ما خلق اللہ القلم، پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم تھی. بہرحال میں علم کی بات کر رہا ہوں. تو قلم سے علم لکھا جاتا ہے، اور وہ اصل علم جو ہے، اصل علم وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے. وہ یعنی ہماری جو جسمانی قوتیں ہیں تو اس سے ہم وہ علم نہیں سیکھ سکتے. وعلم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ علم دیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ نہیں جان سکتا تھا، جو یہ نہیں جانتا تھا اور نہیں جان سکتا تھا. تو یہ تو وہی جب آغاز ہوا ہے تو اس کا مقصد یہی تھا، اقرأ، پڑھو. اب پڑھنا جو ہے وہ حقیقت میں یہ باطنی علوم کا سیکھنا ہے. باطنی علوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں اور وہ ہمیں سکھانے والے ہیں. اصل معلم جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ کی طرف سے ذمہ داری جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم، کتاب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دیا ہے. تو اصل دیکھیں بات آسان ہے بہت، یعنی کوئی اس میں مشکلات نہیں ہے. ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے. اب اللہ کا راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ وہ تو اللہ ہی بتائے گا. تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے. ان علینا للہدی، ہدایت دینا انسان کو میری ذمہ داری ہے. اما یأتینکم منی ہدی، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی. ہدایت علم ہے، جو قرآن ہے، جو ہدایت ہے یہ اصل علم ہے. اب یہ علم ہمیں سکھائے گا کون؟ دیکھیں علم، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں، علم روشنی ہے، العلم نور، علم روشنی ہے. یہ ہمیں سکھائے گا کون؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائے گا. اقرأ، پڑھ. اب ظاہر ہے کہ جو اقرأ ہے تو یہ تو نبی کے واسطے سے انسان مخاطب ہے. ٹھیک ہے، 5 آیات ہیں، لیکن اس میں خطاب نبی کے واسطے سے انسان سے ہے کہ تم پڑھو، علم حاصل کرو. یا علم الانسان، میں تمہیں وہ علم تعلیم دوں گا جو تم نہیں جانتے. اب اللہ منزل ہے، دیکھیں بات آسان ہے، اللہ منزل ہے. اب اللہ کا راستہ تو سوائے اللہ کے ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا. اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے. ہدایت علم ہے، قرآن العلم ہے، قرآن الذکر ہے، قرآن نور ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی قرآن وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، آیت ہے کہ جس نے قرآن کی نور کی پیروی کی، نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. تمام اسلامی جو یعنی اللہ تعالیٰ کی کتب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ وَأَنزَلْنَا الْإِنجِيلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. میں نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا. انجیل نازل کی، اس میں ہدایت تھی، نور تھا. اب ہم نے نور کی پیروی کرنی ہے. یہ تھوڑا سا نقطہ ہے، نور کی پیروی کرنی ہے، اس کو روشنی، اس کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے. اصل مسئلہ تو زندگی گزارنے کا ہے. مسئلہ تو سارا اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا یا ناکامی کا زندگی گزارنے کے طریقے میں رکھ دیا ہے. اب صحیح طریقہ کیا ہے وہ تو آپ کو پھر ہدایت قرآن ہے،
اس کے ذریعے آپ کو روشنی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا کہ تم زندگی اس طریقے سے گزارو، نور کی پیروی کرو۔ تو بہرحال اختصار سے اگر میں حاصل کلام یہ ہے کہ اصل علم وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر پر اتارا، قرآن۔ اب ہمیں قرآن کی روشنی میں، قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو جس نے بھی قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم